اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا مدرس مسعود احمد طاہر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم پنجم کلاس کے مضمون اردو کا لیکچر نمبر 13 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم اردو زبان دانی کا اہم حصہ گرامر سیکھیں گے۔ تو آئیے آج کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کے اس لیکچر کے درج ذیل تدریسی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد طلباء کو زبان دانی کے بنیادی اصولوں سے واقفیت دلانا ہے۔ دوسرا مقصد طلباء اسم مشتق اور اس کی اقسام کے بارے میں جان سکیں گے۔ تیسرا مقصد طلباء روزمرہ زندگی سے اس کی مختلف مثالوں کی پہچان کر سکیں گے۔ عزیز طلباء، آئیے اب اسم مشتق کا مختصر تعارف جانتے ہیں۔ بیٹا، اسم مشتق کے لفظی معنی ہے نکلا ہوا۔ اصطلاحی مفہوم کے اعتبار سے وہ اسم جو کسی مصدر سے خاص قاعدے کی بنا پر بنایا جائے اسم مشتق کہلاتا ہے۔ مثلا لکھنا مصدر سے لکھنے والا، لکھنا مصدر سے لکھا ہوا، لکھنا مصدر سے لکھتا ہوا، لکھنا مصدر سے لکھوائی اور لکھنا مصدر سے لکھائی، یہ اسم مشتق بنتے ہیں۔ بیٹا آئیے اب اسم مشتق کی اقسام کے بارے میں جانتے ہیں۔ بیٹا اسم مشتق کی 5 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے اسم فاعل، دوسری قسم ہے اسم مفعول، تیسری قسم ہے اسم حالیہ، چوتھی قسم ہے اسم معاوضہ، پانچویں قسم ہے اسم حاصل مصدر۔ عزیز طلباء، آئیے اسم مشتق کی اقسام میں سے پہلی قسم اسم فاعل کے بارے میں جانتے ہیں۔ بیٹا وہ اسم جو مصدر کے لحاظ سے فاعل یعنی کام کرنے والے کو ظاہر کرے اور وہ کسی کا اصل نام نہ ہو، اسم فاعل کہلاتا ہے۔ بیٹا مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پہلی مثال ہے لکھاری نے مضمون لکھا، تو اس مثال میں لکھنا سے لکھنے والا یا جو لکھاری ہے وہ اس میں فاعل ہے۔ بیٹا دوسری مثال ہے قاری نے قرآن پڑھا، تو بیٹا اس مثال میں پڑھنا سے پڑھنے والا یا جو قاری ہے وہ کیا ہے، اس میں فاعل ہے۔ بیٹا تیسری مثال ہے کھلاڑی نے بہترین کارکردگی دکھائی، تو بیٹا اس مثال میں کھیلنا سے کھیلنے والا یا جو کھلاڑی ہے وہ اس میں فاعل ہے۔ بیٹا یاد رکھیے گا فاعل اور اسم فاعل میں فرق ہوتا ہے۔ فاعل کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے اور اس کا وہ اصلی نام بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے احمد نے خط لکھا میں احمد جو ہے یہ کیا ہے، فاعل ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا جو اسم فاعل ہوتا ہے وہ مصدر کے لحاظ سے فاعل یعنی کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے اور وہ اس کا اصلی نام نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ظالم، ظلم کرنے والا۔ عزیز طلباء، آئیے اب اسم مشتق کی اقسام میں سے دوسری قسم اسم مفعول کے بارے میں جانتے ہیں۔ بیٹا وہ اسم جو مصدر کے لحاظ سے مفعول یعنی جس پر کوئی کام واقع ہو کو ظاہر کرے اور وہ کسی کا اصل نام نہ ہو، اسم مفعول کہلاتا ہے۔ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پہلی مثال ہے وقت پر بویا گیا بیج پھل دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا بیٹا بویا گیا، کاٹا گیا، کھایا ہوا، لکھا ہوا، یہ ساری جو مثالیں ہیں یہ اسم مفعول کی ہیں۔ تو بونا مصدر سے بویا گیا یہ کیا ہے، اسم مفعول ہے۔ بیٹا دوسری مثال ہے اللہ مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ بیٹا یاد رکھیے گا یہاں پر جو لفظ مظلوم ہے یہ بروزن مفعول ہے۔ عربی زبان میں جو بھی مفعول کے وزن پر آتا ہے وہ اس میں مفعول ہوتا ہے۔ جیسے مظلوم، ظلم سے مظلوم، اس کے بعد نصر سے منصور، ٹھیک ہے۔ تو یہ مظلوم جو ہے یہ اس میں مفعول ہے۔ بیٹا تیسری مثال میں ہم دیکھیں غور سے، اسلم نے مکتوب لکھا۔ بیٹا مکتوب جو ہے یہ کتب کرنا سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مصدر کیا ہے، کتب کرنا، لکھنا۔ تو بیٹا مکتوب جو ہے یہ اس میں
مفعول ہے۔ بیٹا یاد رکھیے گا مفعول اور اسم مفعول میں فرق ہوتا ہے۔ مفعول اس نام کو کہتے ہیں جو جس پر کوئی کام صادر ہوا ہو، جس پر کوئی کام واقع ہوا ہو۔ جیسے احمد نے کتاب پڑھی تو کتاب جو ہے کیا ہے؟ مفعول ہے۔ جبکہ اسم مفعول وہ اسم ہوتا ہے جو مصدر کے لحاظ سے مفعول یعنی جس پر کوئی کام واقع ہوا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے اسلم نے مکتوب لکھا، مکتوب جو ہے اس میں مفعول ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم آتے ہیں اپنی اسم مشتق کی باقی اقسام کی طرف۔ وہ ہے اسم حالیہ، اسم معاوضہ اور اسم حاصل مصدر۔ بیٹا یہ جو اقسام ہے یہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اسم حالیہ میں حالت ظاہر کی جاتی ہے، وہ اسم جو کسی چیز کی حالت کو ظاہر کرتا ہے وہ اسم حالیہ ہوتا ہے۔ اسم معاوضہ وہ اسم ہے جو کسی چیز کی اجرت یا معاوضے کو ظاہر کرتا ہے، اور اسم حاصل مصدر وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے حاصل کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ آج کے لیکچر دوران آپ لوگوں نے پڑھا، سیکھا اور جانا اسم مشتق کا تعارف، تدریسی مقاصد، اسم فاعل کا تعارف، اسم مفعول کا تعارف۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر کے بعد آپ لوگوں کا ہوم ورک کچھ اس طرح سے ہے۔ آپ کی پہلی جو زبانی سرگرمی ہے وہ ہے کہ آپ نے اسم مشتق اور اس کی اقسام کی تمام تعریفیں مثالیں یاد کرنی ہیں۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے تحریری سرگرمی، تو وہ ہے کہ آپ نے روزمرہ زندگی میں سے اسم فاعل اور اسم مفعول کی 10 مثالیں لکھنی ہیں۔ عزیز طلباء، آئندہ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔